نبی سا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، نبی سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا، امام سا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا، ہر پاسے رونق لگیاں کیا باتاں نے رمضان دیاں، ہر پاسے رونق لگیاں کیا باتاں نے رمضان دیاں، عرشاں تو رحمت آئیاں ساڈی بخشش دے سامان دیاں، اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے، اس مہینے وچ تلاوت جڑی ہوئی ہے، وقیام اللیل اندر قیام چ کھلوئی ہے، او بندہ جلتی ہوندا اے برکتاں نے رمضان دیاں، ہر پاسے رحمتاں لائیاں ہر پاسے رونق لگیاں کیا باتاں نے رمضان دیاں۔ معزز آمین حضرات، یہ ٹرپل واز نہ ہوئی کوئی چلے بس۔ معزز آمین حضرات، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ 8ویں سالانہ عظمت والدین درس قرآن و افطاری ہے۔ میرے بھائی محمد جنید صاحب نے بڑی محبتوں سے اپنے والدین کو یاد رکھا ہوگا۔ اس بازار میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی بڑی دکانوں پہ مالک بن کے بیٹھے ہیں، مگر ان کے پاس اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا بھی ٹائم نہیں، مگر اپنی جیب سے خرچ کرنا ماں باپ کے لیے ان کے جانے کے بعد یہ بہت کم لوگوں میں رہ گیا۔ زندہ ماں باپ کمرے وچ بیٹھے نے، کوئی انہوں دے کول جا کے گل نہیں کرتا، زندہ ماں باپ دے کول جا کے بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر رہے، تو پھر مرنے کے بعد کون یاد کرتا ہے؟ یہ بازار ٹاؤن شپ میں جو سالانہ درس قرآن رمضان میں افطاری ہوتی ہے، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو اللہ کے بندے آپ کو کروڑوں کی یہ پراپرٹیاں دے گئے، آپ کم از کم رمضان میں جمعہ پڑھ کے یا جمعے سے پہلے یا فجر ٹائم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بڑوں کی قبر پہ جایا کریں۔ قبر پہ جا کے دعا مانگنے سے تو کوئی خرچہ نہیں آتا، چلو یہ تو پروگرام رکھا تو ادھر خرچہ کرنا ہے، افطاری کرانی ہے، بڑے لوازمات ہوتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بھائی جنید کے بچوں میں نسل در نسل یہ سلسلہ جاری فرمائے، اور یہ خوش قسمت بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھتا۔ نہیں تو ایک گھر میں 6 کمرے 4 کمرے 8 کمرے تو اولاد ایک کمرے چوٹ کے دوسرے کمرے چ جانا پسند نہیں کر دی اپنے ماں باپ کو، بلکہ موبائل نے اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ ماں باپ دے کول بہ کے بھی بچے ماں باپ دی گل دھیان نال نہیں سنتے، موبائل ماں باپ دے پاس بیٹھ کے بچے چلاندے، بلکہ ان ماں باپ چ بھی ایک قصور آ گیا کہ بچے نو آرے لانا ہوئے تے اپنا ہی موبائل پھڑا دے نے، لے بھی موبائل تے لگا رہے۔
تو میں جتنے دوست احباب ہیں روزانہ لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں تاکہ آپ کے بچے غلط سوسائٹی میں نہ جائیں، غلط دوستوں میں نہ جائیں۔ ماں باپ ان کو انجوائے کرائے، کبھی پارک لے گئے، کبھی دکان پہ کسی پہ لے گئے، کافی پینے چلے گئے، فروٹ چاٹ والی دکان پہ لے گئے، ان کو بلاؤ بچوں آپ کو میں سیر کراؤں۔ وہ بچوں کی عادت بن جائے گی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اور کہتے ہیں مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دوست کا مذہب دوست پہ ہوتا ہے، جو دوست کا مذہب ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے۔ تو دوست اچھے ہوں گے تو انسان کا رویہ سب لوگوں سے اچھا ہوگا، اگر دوست برے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یار ادھر اخلاق نہیں اچھا، ادھر رویہ نہیں اچھا۔ کتنے دوست احباب ہیں جے دکانوں والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے چلو 10 منٹ زندگی میں نہیں نکال سکے تو مرنے کے بعد فجر کے ٹائم نماز پڑھ کے ضرور جایا کرے قبرستان۔ بے نیاز دا قرآن کی کہندہ خالق کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي ایویں گلا نہ کریا کر، ایویں شکوے نہ کریا کر کہ نہ ماپیاں دے گلے کرنا میں ماپے تے پترانو پالن دے بکے، ماپے تے پترانو جوان کرن دے بکے ہوندے نہیں۔ کد ماں پتر جمے کا جوان ہوئے سخ نصیبانہ مل دے نہیں۔ وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رسول تو بعد اگر کسے دا حکم مننا میں اپنے ماپیاں دا حکم مننا ہے، نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیا، روزے رکھے بھی ضائع جان گے، حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیا، زکاتاں دیتیاں بھی ضائع جان گیا۔ جنت ماں دے قدماں تھلے بابا جنت دا دروازہ ہے، ماں بنوں بھی جنت نہیں لبنی، باپ بنوں بھی جنت نہیں لبنی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا زندہ دلانے لاہور شہر دے باسیوں، ٹاؤن شپ دے باسیوں، دیگر مضافات آنے والوں، میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں زندگی جو ماں باپ دی قدر کریا کر، زندگی جو ماں باپ دے تابعدار بن کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، آندے نے اللہ منو جنت چ میرا پڑوسی وکھا دے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ او کسائی پھٹے تے گوشت ویچ دائی، صبح تو لا کے شام تک ویکھے آؤ چنگیاں چنگیاں بوٹیاں لیدا کری جا رہے آئی، کہندے بندہ تے چنگا نہیں لگدا، اے چنگی چنگی بوٹی لیدا کری جا رہے آئی۔ شام نو آندے نے بیلی آؤ میں تیرے گھر مہمان رہنا چاہنا ہے، کہندے جی آؤ چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال چلے گئے، اے سدھا ماں دے کمرے چ گیا، چولہے چ اگ بالی یخنی تیار ہون لگ پئی، اے ماں دیاں مٹھیاں بھر رہے آئی، تمہیں کلی بہ کے دکھڑے پھول لیا کر، تمہیں کلا بہ کے کدی دکھڑے پھول لیا کر، کدی مٹھیاں مٹھیاں باتاں کر لیا کر۔ قسمت والے بچے ہیں جن کے مائیں ہوتی ہیں۔ میرے جتنے دوست کھڑے ہیں ذرا سنیے، یہ سدھا ماں دے کمرے چ گیا، چولہے چ اگ بالی یخنی تیار ہون لگ پئی، ماں دیاں مٹھیاں بھردا پیا وے، ماں نو دباندا پیا ہے، ماں دے سر دی مالش کردا پیا وے۔ سنیے ذرا دھیان سے، اسی تے محبت نال آواز بھی نہیں سن سکتے، محبت نہ گل بھی نہیں سن سکتے، ساڑھے کرنا چاواز ماں باپ دی آئے، اسی آنے انی دیر ساڑھے کل ٹائم نہیں تیرا فون سنن واسطے۔ اور یہ بچے میں نے دیکھا ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد چار پائی کے پاس بیٹھ کے روتے، ابو ایک دفعہ بولے، امی ایک دفعہ بولو، اب بولنے کا کیا فائدہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئے، اب یہ نہیں بولیں گے، اب یہ بات نہیں کریں گے۔ بڑا جملہ ایمان والا ہے، ذرا سنیے دھیان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے بڑے وڈے لفظ کہہ کے، کہندے نے بیلیا کی مسئلہ وے، انہیں یخنی تیار ہوگی، ماں دے منہ چ چوریاں پا رہے آئی، چانک ماں دے ہون ڈلے کن نیڑے کر دائے، آندہ جی ٹھا ٹھا کر کے سنلا پہ آؤ، کہندے بیلیا اینی گل، کہندے جی معاف کرنا، وہ میری بڑی جی ماں ہے، میں دیاں روز خدمتاں کرنا ہے، تاڑی خدمت نہیں کر سکے آؤ، پر کہندے نے
ایک گل کر بیلیا ڈر ڈورنا جدو ماں دے ہون ٹلے تو کان نیڑے کیتا ٹھا ٹھا کر کے اسن لا پیا خیر تے ہے سی کہندا جناب اعلی وہ میری بڈھی جی ماں ہے میں انہوں روز کھانا کھلانا ہے میری ماں دے منہ چ دند کوئی نہیں میں کان نیڑے کرنا ہے وچوں نیمی نیمی آواز آندی ہے اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوہان دے دے ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوہان دے دے میں نانی کملیے مائیں کتے موسیٰ نبی تے کتے میں گناہگار کہندے نے بیلیا ماں دی دعا نو کملا نہ کہیں جنت دور دی بات ہی اللہ نے تیری ماں دی دعا کارچی توڑ کے لے آندی ہے ماما دیاں دعاواں تار دے دیاں نے ماما دیاں بدعاواں مار دے دیاں نے لاہوریا بڑے وڈے لفظ نے تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں عجب ڈٹیاں وباواں ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں بے ادبی جے ماں دی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے بے ادبی جے ماں دی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے جنت رب نے رکھ دیتی ہے ماں دے پیراں تھلے آج کتنے بچے ہیں جنہ دے گھراں چ سیریاں تے افطاریاں آ رہیاں نہیں پر سیری کران والی ماں نہیں نظر آ رہی لبے کرے گا بہاراں صبح 6 بجے سن لے ذرا دھیان سے ماں اٹھ دی وے پتر 25 منٹ رہ گئے نہیں وے پتر 20 منٹ رہ گئے نہیں وے پتر 15 منٹ رہ گئے نہیں جونی 10 منٹ رہندے تے ماں روٹی لے کے 4 پائی تے آ جاندی وے پتر ایتھے ہی بیٹھ کے روٹی کھا لاؤ قسمیں جدن ماں باپ دنیا سے چلے گئے ادن تینوں روٹی بنائن واسطے ایک پرا اٹھے گا اٹھ کے روزہ رکھ لاؤ دوبارہ نہیں کہے گا پھر بہن کہے گی روزہ رکھ لا دوبارہ نہیں کہے گی پرجائی ایک ورا کہے گی بھائی ایک ورا کہے گا دنیا میں ایک ہستی ماں باپ ہے جڑے بار بار جگا کے کہندے پتر روزہ رکھ لاؤ روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بین ماواں دے حامی ٹکڑے کو لیندے روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بین ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والے تھا کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرن والا کوئی لابتا نہیں ماں کو کوئی پت دی شے ٹھکدا نہیں بہت یاد آتے ہے ماں میرے بھائی جنید کے گھر میں ساری خوشیاں آئیں گے کبھی ماں باپ کا پیار نہیں آئے گا آج میرے بچوں جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو ماما وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو سحری میں جگانے والا کوئی نہیں ہوتا جن کی ماما نہیں ہوتی ان کو سحری میں
بار بار کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا، بار بار اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہت یاد آتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھا۔ جن کی مائیں نے ساری ٹائم جا کر دے کے پاس بلاتے ہیں، مجھ کو سلاتے ہیں، لوری سناتے ہیں، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتے ہیں، آتے ہیں۔ قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ سینے سے لگاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، کتنا رلاتے ہیں، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، آتی ہے۔ سب کہتے ہیں ماں کچن میں جایا کرے، ماما پاپا کے پاس کھڑا ہو جایا کرے، یہی کچن ہوگا مگر اس میں سحری پکانے والی ماں قبروں میں سو جائے گی، یہی کچن ہوگا اس میں افطاری پکانے والی ماں قبروں میں سو جائے گی۔ کل میں ٹیلی ویژن پہ افطار ٹائم اس ٹائم بات کر رہا تھا نیو ٹی وی پہ، وہاں ایک عورت کھانے تیار کر رہی تھی اور میری نبی اللہ نظر چلے گی ماں کی طرف، یہ ماں باپ کتنی بڑی قربانی دیتے، کھانا پکاتے پہلے ہیں کھاتے بعد میں۔ ہائے جملہ ہے بڑا میں بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے کبھی اپنی بیگم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لینا کھانا، جہاں واٹر سیٹ، برنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ لگے ہوں، ڈائننگ ٹیبل پہ ماما پاپا کو ساتھ بٹھا کر پہلے ماما پاپا کو کھلانا بعد میں خود کھانا کیوں؟ وہ اپنے بیگم کہے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو کہنا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی کو جو میرے ول، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی ماں سے پہلے گھر میں کھانا نہ کھانا، باپ سے پہلے گھر میں کھانا نہ کھانا، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا سحری افطاری میں ماں باپ کے سامنے پہلے کھانا رکھا کرو، یہ پچھتائیں کریں گے اللہ کے قسم جب ماں باپ مر جاتے ہیں پھر تمہیں پتا چلے گا ٹائم سے دکان کھولنی پڑے گی، ٹائم سے دکان پہ آنا پڑے گا، ٹائم سے جانا پڑے گا گھر میں۔ نبی دنیا میں سنیے بڑا جملہ درد والا، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سنا، اپنے ہاتھ سے ملائی اتار کے ماں باپ کے کپ میں ڈال دیا کرو۔ ماں پوچھے بیٹا ساروں کو چائے ایسے دی، مجھے ملائی ڈال کے دے، اماں آپ وہی ہیں نا، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ ایویں تیری نا میں کہتا ہوں قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، پاس بلاتی ہے،
سینے سے لگاتے ہیں، لوری سناتے ہیں، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، کتنا رلاتی ہے،